قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو شخص زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے اور دل سے اس کا یقین اور اعتقاد رکھے اور تصدیق کرے تو ایسا شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر مستوجب جہنم اعمال نہیں ہوں گے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، ورنہ اس کی سزا بھگت کے اس کلمہ اور ایمان کی برکت سے جنت میں جائے گا۔ محدث دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے آگے یہ اضافہ بھی کیا ہے، وَثَمَنُ النِّعْمَةِ الحمدللہ، اور نعمت کی قیمت الحمدللہ ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرے گا، قیامت کے دن اس سے اس نعمت کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس نعمت کے استعمال کی قیمت حمد کے ساتھ دنیا میں ہی ادا کر دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ ایک کے اٹھ جانے سے دوسرے کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا بعض حصہ یا مکمل حصہ اٹھ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طبعی ہے اور ایک اختیاری ہے۔ اختیاری اور ایثاری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاضۂ عقل کے مطابق باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ احترام، اکرام اور اجلال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو۔ اگرچہ کسی اور کی محبت طبعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو، جیسا کہ اولاد کی، ماں باپ کی، میاں بیوی کی محبت بعض دفعہ دل میں مرکوز ہو جاتی ہے، یہ طبعی محبت ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری محبت پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت کا ارادہ، آپ کی مخالفت کا چھوڑ دینا ہے، اور یہ واجبات اسلام میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت اس لیے ہے کہ صحابہ دین کی تبلیغ میں
خوب محنت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کی اشاعت میں جنگوں میں اپنے جان و مال کو قربان کیا، پس ان کو برا بھلا کہنا کبیرہ گناہ ہے، اور ان کی گمراہی یا کفر کی طرف نسبت کرنا کفر ہے۔ اگر کسی نے انفرادی طور پر ایسے صحابی کو کافر کہا جس کا ایمان دلائل قطعیہ سے ہم تک نہیں پہنچا، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے بلکہ فاسق فاجر کہیں گے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔